الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ کیا اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کسی کو اپنا وکیل بنانا جائز ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دینے کے لیے کسی کو اپنا وکیل بنائے کہ وہ وکیل اس کی بیوی کو خود طلاق دے یا وکیل کسی اور کو وکیل بنا کر اس سے طلاق دلوائے، اور اس حکم میں شوہر کے حاضر یا غائب ہونے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ شوہر کے لیے جائز ہے کہ وہ اپنی بیوی کو ہی طلاق دینے میں اپنا وکیل بنا دے کہ بیوی چاہے تو خود کو طلاق جاری کر دے یا اپنے علاوہ کسی کو وکیل بنا کر اس سے طلاق جاری کروا لے۔ دوسرا سوال یہ کہ اگر کوئی شخص طلاق کا اختیار اپنی بیوی کو دے، اس معنی میں کہ طلاق کا حق اسے سپرد کرنے کا قصد و ارادہ کرے اور بیوی طلاق کے قصد سے خود کو اختیار کرے، یعنی طلاق کے قصد سے شوہر سے جدائی کو اختیار کرے، تو کیا طلاق متحقق ہو جائے گی؟ جواب میں آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں طلاق واقع نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال یہ کہ کیا اشارے یا لکھنے سے طلاق واقع ہو جاتی ہے؟ جواب میں فرماتے ہیں جب تک بولنے کی قدرت ہو تب تک اشارے سے یا لکھ کر طلاق واقع نہیں ہوتی، لیکن اگر کوئی بولنے سے عاجز ہو جیسا کہ گنگا ہو تو اس کی طرف سے ایسے لکھائی یا اشارے کے ذریعے طلاق واقع ہو جاتی ہے جو طلاق کا مفہوم سمجھائے، جیسے کہ وہ اپنے دیگر مقاصد کے اظہار کے لیے ان کو استعمال کرتا ہے، اور اگر لکھنا جانتا ہو تو اس کے لیے احتیاط مستحب یہ ہے کہ لکھائی کو اشارہ پر مقدم کرے۔ طلاق رجعی کے صحیح ہونے کی 11 شرائط تھیں جن میں اب تک 9 ذکر کر دی ہیں۔ 10ویں شرط یہ کہ طلاق ملجز ہونی چاہیے، یعنی طلاق ابھی سے دے گا، پس طلاق کو معلق نہیں کرے گا، یعنی اگر شوہر طلاق کو مستقبل میں واقع ہونے والے کسی ایسے کام پر معلق کر دے جس کے وقوع پذیر ہو جانے کا علم ہو، یا اس کے وقوع پذیر ہونے کی توقع ہو، یا وقوع پذیر ہونے والے کسی ایسے کام پر معلق کر دے جس کے پیش آنے کا احتمال ہو، جبکہ وہ کام جس پر طلاق معلق کیا گیا ہو وہ طلاق کے صحیح ہونے میں بنیادی عنصر نہ ہو، تو طلاق باطل ہوگی۔ پس اگر وہ کہے کہ اذا طلعت الشمس فانت طالق، جب سورج نکلا تو آزاد ہے، تو یہ طلاق باطل ہوگی۔ طلاق رجعی کی آخری شرط یعنی 11ویں شرط وہ یہ کہ طلاق کے وقت 2 عادل گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ اس کی تفصیل اگلی آنے والی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔